ویلکم بیک. بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے، جہاں آج خود بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء لانگو، جن کے اوپر گزشتہ روز ان کے قافلے پر حملہ ہوا، مستونگ کے علاقے میں ہوا اور 6 اہلکار زخمی ہوئے، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے بلوچ عوام سے بات بھی کی. اسی حوالے سے بات کریں گے کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ کیوں اس طرح سے خراب ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں بابر خان یوسف زئی صاحب، معاون حکومت بلوچستان برائے داخلہ. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. بابر خان صاحب، پہلا واقعہ نہیں ہے اور خصوصاً وہی مستونگ کا علاقہ جہاں پر ابھی پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، جبکہ گزشتہ روز کراچی سے ایک خاندان کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ سیگی کے علاقے میں ان پر بھی حملہ ہوا، جس میں 2 خواتین جاں بحق ہوئیں جبکہ باپ اور بیٹی زخمی ہوئے، جنہیں پھر کوئٹہ ٹراما سینٹر شفٹ کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت اس وقت یہ حالات کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے کہ خود جو ہوم منسٹر ہیں ان کے قافلے پر بھی حملہ ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ بلوچستان کی حکومت حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. حکومت بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں بلوچستان کے حالات کو بہتر کر رہی ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں یہ گرے ایریا میں سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں. کل وزیر داخلہ صاحب جب ٹریول کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے وہ کوئی اتنی بڑی سیکیورٹی میں، اتنے بڑے کانوائے میں وہ ٹریول نہیں کر رہے تھے. 2 سے 3 گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں اور انہوں نے پھر ایک مقامی آبادی والے علاقے میں وہاں سے جو ہے نا وزیر داخلہ صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز نے، پولیس نے اور اے ٹی ایف نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا. 20 منٹ تک انہیں بھرپور جواب دیا گیا اور اس کے بعد دہشت گرد بھاگنے میں مجبور ہوئے اور ہمیں کچھ شواہد ملے ہیں کہ اس واقعے میں دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں. حکومت بلوچستان کی پوری کوشش ہے کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر اور امن و امان کو بہتر کیا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. اس وقت بھی وہ اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی میں موجود ہیں، وہاں پر لوگوں سے مل رہے ہیں. لیکن دیکھیں، ہمیں سمجھنا ہوگا بلوچستان کے ساتھ 2 ملکوں کے بارڈرز لگتے ہیں. 1260 کلومیٹر افغانستان کا بارڈر لگتا ہے، 900 سے زائد کلومیٹر ایران کا بارڈر لگتا ہے. سرحد پار دردازی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے، بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں، بی ایل ایف کے دہشت گرد ہیں، انہیں بھارت اسپانسر کر رہا ہے اور فیسیلیٹیٹر انہیں، ان کا جو فیسیلیٹیشن انہیں ساری مل رہی ہے وہ افغانستان سے مل رہی ہے. ان کے ٹریننگ کیمپس افغانستان میں موجود ہیں، ان کو جو ہے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں موجود ہیں. یہ افغانستان سے بلوچستان میں آتے ہیں، عام عوام میں، پبلک میں مل کے گرے ایریا میں جا کر یہ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں اور واپس افغانستان بھاگ جاتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں. حالات چیلنجنگ ضرور ہیں، مشکل ضرور ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ بلوچستان میں امن آئے گا اور ان فتنوں کا قلعہ کما کیا جائے گا. بھارت کی اسپانسرڈ ان کو جو ہے نا پوری سپورٹ حاصل ہے. اسپانسرڈ ٹیررزم ہے یہاں پر. یہ کوئی بلوچستان کے نہیں ہے، یہ تو بلوچ ہی نہیں ہے. اچھا، تو یہ بات آپ نے بالکل درست کہی بابر خان صاحب کہ اس میں فتنہ ہندوستان اور افغانستان اور انڈیا کا کیا نیکسس ہے. یہ بات صحیح ہے. مقامی آبادیوں میں سے جس طرح سے ہوم منسٹر کے قافلے کے اوپر فائرنگ ہوئی تو اتنی، دیکھیں بلوچستان کا رقبہ یقیناً بہت بڑا ہے، بٹ ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز وہاں اتنی آبادی نہیں ہے. تو یہ آپ کی حکومت کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا، نہ سرفراز بگٹی صاحب کی نیت پہ شک ہے، یقیناً وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اس جو ویل ہے اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا کہ کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے کہ مقامی آبادی میں اتنے آرام سے وہ ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اسپیشل کانوائے میں ہوتے تو ان پر اٹیک نہیں ہوتا. عام پبلک نے بھی تو ٹریول کرنا ہے نا. آپ کو میں نے کراچی کی ایگزامپل دی کہ کراچی والے چلے گئے، ان کے اوپر ان کو بھی نشانہ بنا دیا گیا. سو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں اور شاید سارے معاملات اتنے بہتر نہیں ہیں، لیکن ہم ری تھنک کر رہے ہیں، ری پالیسی کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو ایک کانفیڈنس دے رہے ہیں. ہمیں عوام کا کانفیڈنس چاہیے. یہ لوگ گرے ایریا میں آ کر اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں. یہ لوگ مقامی لوگوں کو بھی، کوئی مقامی لوگ ان کی خوشی سے نہیں کرتا. انہیں یہ جو ہے نا ہاسٹائل کرتے ہیں، انہیں یہ جو ہے بلیک میل کرتے ہیں، انہیں ہراس کرتے ہیں، ان پر ظلم اور جبر کرتے ہیں. 3 دن پہلے سوراب میں انہوں نے ایک بارود سے بڑی گاڑی تیار کی تھی. وہ گاڑی جو ہے وہ قبل از وقت دھماکہ پھٹ گئی. اس میں دیکھیں مقامی لوگ جو ہیں وہاں کے وہ شہید ہوئے ہیں. یہ مقامی لوگوں کو ڈرا کر، دھمکا کر، انہیں اغوا کر کے اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں. صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنی عوام کو کانفیڈنس دیں، عوام کو یہ انشور کروائیں کہ ہم آپ کی سلامت کے ضامن ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے ضامن ہیں، آپ کو ہر حال میں سیکیورٹی فراہم کی جائے گی. بلوچستان
بلوچستان میں اس وقت بھی آپریشن العزم اور آپریشن رد الفتنہ اور آپریشن شابان چل رہا ہے. لوگوں کو بہت کانفیڈنس آیا ہے. آپ یقین کریں گی کہ اگست کے مہینے میں انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ یہ کوئٹہ شہر پر اور بلوچستان کے تمام شہروں پر اٹیک کریں گے, لیکن ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز کی بہترین اسٹریٹجی کی بدولت, وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, پہلے ہم گرے ایریا میں عوام کو سیکیور کرتے ہیں. ہماری تو پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ عوام کو کوئی نقصان نہیں ہو. ہم عوام کو سیکیور کر کے ان دہشت گردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں. آپریشن رد الفتنہ, آپریشن العزم اور آپریشن شابان کے بعد بہت فرق پڑا ہے, اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اب ہمیں یہ گائیڈ لائن دی ہے, اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر خود یہ واضح کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں کسی دہشت گرد کو پنپنے نہیں دیا جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 2 سے 4 مہینے میں حالات بہتر ہوں گے. ایک عام بلوچستانی یا ایک عام پاکستانی جو شاہراہوں پر سفر کرتا ہے, اس کی سیکیورٹی کو بھی ہم بہتر بنا رہے ہیں. لیکن میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا تھا, یہ سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں. یہ ہماری سیکیورٹی فورسز سے نہیں لڑ سکتے. یہ مسافروں کو, مزدوروں کو, نہتے بچوں کو, خواتین کو نشانہ بناتے ہیں. یہ بلوچستان کی روایات ہی نہیں ہے کہ جس میں خواتین اور بچوں کو جو ہے نا نشانہ بنایا جائے. لیکن یہ اتنے کم ظرف ہیں کہ یہ اب نہ مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں, نہ یہ خواتین کا خیال رکھتے ہیں, انہیں یہ نشانہ بنا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم ری اسٹریٹجی اپنی کر رہے ہیں, ری پالیسی کر رہے ہیں, ری تھنک کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہتری آئے گی. بلوچستان کے امن کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا. اچھا چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ کائنیٹک آپریشنز کا آپ نے ذکر کیا. ایک اپروچ میں تبدیلی کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی بریفنگ میں بھی کیا تھا, اور کہا تھا کہ اب نو مور سردارز اینڈ ایلیٹس, اب بات ہوگی صرف عوام سے, یعنی بلوچ عوام سے بات ہوگی. اور انہوں نے پھر پورا ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ کانٹریکٹس چاہتے ہیں, وہ بلوچستان کی حکومت کی 100 ارب بھی حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں, ورنہ ہم دہشت گردی کرائیں گے. یہ سلسلہ کچھ کم ہوا یا ابھی بھی ہے؟ دیکھیں, اگر بلوچستان کے آج یہ حالات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا, اس میں نوابوں اور سرداروں کا یہ رول تو رہا ہے. نواب اور سردار جب اقتداروں میں ہوتے ہیں, حکومتوں میں ہوتے ہیں, وہ جب سمجھتے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہے, جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے, حکومتوں میں نہیں ہوتے, تو وہ ریاست کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلوچستان 71 میں جو ہے الگ صوبہ بنا تھا. 71 سے لے کر آج تک دیکھیں کتنے منسٹر, کتنے وزیر اعلیٰ نواب اور سردار رہے ہیں, انہوں نے بلوچستان کو پسماندہ رکھا ہے. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ سوچ اور ہمارے پاکستان کے اداروں کی یہ سوچ کہ انہوں نے ایک عام بلوچستانی کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کرنا ہے, عام بلوچستانی کو سننا ہے, عام بلوچستانی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, یہ ایک حوصلہ افزا قدم ہے. میں اس پر جو ہے نا وفاقی حکومت کو اور وفاقی ریاستی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جب ہم ایک عام بلوچ کے پاس جائیں گے, ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں سرفراز بگٹی صاحب, وہ دیکھیں ایک مڈل کلاس انسان ہے, وہ جاتے ہیں عام بلوچ کے پاس, انہیں مسائل کا پتہ ہے, انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے. اس طرح جب مجھے امید ہے کہ جب وفاقی حکومت بھی نوابوں اور سرداروں کے بجائے بلوچستان کی عام عوام سے بات کرے گی, ان کے مسئلے سمجھے گی, تو انشاءاللہ بلوچستان میں بہتری آئے گی. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بلوچستان کو دشمن کے پروپیگنڈوں سے بچانے کے لیے ایک عام بلوچ کے پاس جائیں, اس کے مسائل سنیں اور اس کی ہم جو ہے داد رسی کریں. بہت بہت شکریہ بابر خان یوسفزئی صاحب فار بینگ آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.